اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهم صل على محمد السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدتی نساء العالمین السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور صلوات اللہم صلی علی ایک بار اور آپ لوگ مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللہم صلی 1400 یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد 1448 ہجری کا عشرہ ثانی منعقد ہے اور سلسلے کی چھٹی تقریر آپ حضرات اس عزاخانے میں سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو ہم زیارت عاشوراء کی شرح پر کر رہے ہیں اور جیسا کہ ابھی میں نے سرنامہ کلام میں جو زیارت عاشوراء کی تلاوت کی ہے، ہم سار اللہ وبنا سارہی تک آج پہنچ چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس پر گفتگو ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی تمہید کا میں ذرا سا سہارا لے لوں، اور ظاہر ہے کہ ابھی بڑا ٹریفک بھی جام ہے، اکثر سامعین بیچارے پھنسے ہوئے ہیں اور اب ہم ذرا سی بالکل ہم بھی بڑی مشکل سے آئے ہیں یہاں پر۔ بہرحال پروردگار ان معاملات کو حل فرمائے۔ ہم جب تک چھوٹی سی تمہید باندھ لیں تاکہ ہمارے سامعین آ جائے اور پھر ربط برقرار ہو جائے۔ آپ سب کی توجہ ہے؟ دیکھیے، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اور میں اس پر مسلسل کام کر رہا ہوں اور تحقیق کر رہا ہوں کہ جو عقیدہ زیارتوں سے ہمیں ملا ہے وہ ایسا ستھرا، ایسا پاکیزہ ہے کہ اگر آپ کو یہ تلاش کرنا ہو کہ امامت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے تو آپ زیارتیں پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ توحید اور نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے تو آپ زیارت پڑھ لیجئے، اس لیے کہ زیارتوں میں جب امام کو مخاطب کیا گیا ہے اور معصوم کی زیارت پڑھی گئی ہے تو اس میں حفظ مراتب اور ادب کو سب سے اہمیت دی گئی ہے، سب سے زیادہ اہمیت اس ادب کو، اس احترام کو دی گئی ہے کہ جو اللہ نے اپنی ان ہستیوں کا مقرر فرمایا ہے۔ اور یہ تو دیکھیے بہت سامنے کی بات ہے، ایک بار میں اور آپ امام کو مخاطب کرتے ہیں تو کہاں ہماری ناقص عقلیں، کہاں ہمارے ٹوٹے پھوٹے لفظ، کہاں ہمارے لفظوں کی بندش، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب امام بارگاہ امام میں سلام پیش کرتا ہے تو امام
ان سب چیزوں کو مد نگاہ رکھتا ہے کہ جو امام کا اسٹیٹس ہے، جو امام کا مقام ہے اور امام کا مرتبہ ہے۔ اسی لیے زیارتوں کی بہت اہمیت ہے۔ عقیدہ ستھرا ہو جاتا ہے اگر کوئی عقیدہ زیارتوں سے لے، عقیدہ بہترین ہو جائے گا اگر آپ زیارتوں سے عقیدہ لیں۔ مثلاً کتنی اب تک یہ بحث ہے اور بہت سے لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ اللہ نے پوری دنیا خلق ہی اہل بیت کے لیے کی ہے۔ آپ تو اہل ولا ہیں، آپ کا عقیدہ ہے، مگر بہت سے لوگوں کو ابھی تک یہ باتیں سمجھ نہیں آتی اور نہ ہضم ہوتی ہیں۔ ہضم اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ سمجھ نہیں آتی، یا وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ تو بھائی آپ الجھنے کی بجائے زیارتوں کا سہارا لے لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان ہستیوں کا مقام کیا ہے۔ پڑھیں تو کبھی زیارتیں تو پتہ چلے۔ زیادہ زیارتوں کو چھوڑ دیجئے، ایک زیارت میں بتا رہا ہوں اسے بندہ پڑھ لے تو اس کے بعد اس کا عقیدہ سنور جائے گا، اور وہ زیارت جامع کبیرہ، ایسی غضب کی زیارت، ایسے فضائل کہ میں کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ معصوم نے بتایا کہ معصوم ہے کیا۔ کہا، ایک دو جملے سن لیجئے، ابتدا میں کہا کہ حق آپ سے ہے، آپ کی طرف ہے۔ الحق معکم و فیکم و الیکم، حق آپ سے ہے، آپ کی طرف ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی حق آپ کو باہر نہیں ملے گا، حق آپ کو یہیں پر ملے گا۔ اور پھر جب خیر کی بات کی تو کہا خیر منہ، آپ سے ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی خیر کا تصور نہیں ہے بغیر اہل بیت کے۔ اور پھر جب بات رزق کی آئی تو کہا کہ رزق بٹتا ہی آپ کی وجہ سے ہے، اللہ جو پانی برساتا ہے وہ بھی سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ دیکھیں کیا اسٹیٹس ہے، اور کیا اور کیسے جملہ سنیں گے آپ۔ زیارت کا جملہ ہے، پڑھ لیجئے گا زیارت جامعہ میں۔ زیارت کا فکرہ یہ ہے کہ میرے پاس اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوا آپ کے، اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ میرے تمام معاملات محشر میں آپ کے حوالے ہوں گے۔ یہ زیارت کے فکرے ہیں کہ محشر کے میدان میں میرے تمام امور آپ کے سپرد کر دیے جائیں گے، اور پھر میرا فیصلہ آپ ہی تو کریں گے۔ اب یہ جملے ہیں زیارت جامعہ کے، ذرا سوچئے یہ کیا ہے؟ یہ ہے عقیدے کو سنوارنا، یہ ہے عقیدے کو صحیح کرنا۔ تو جہاں توحید بھی ظاہر ہے کہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یہ شیعہ عقیدہ ہے۔ بچوں کو شروع ہی میں صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ پڑھا دی جاتی ہیں کہ بچوں یاد رکھو کہ اللہ میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس میں یہ پڑھا دیتے ہیں کہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ جو جسم رکھے وہ محدود، جو محدود ہو جائے وہ سب ہوگا، خدا نہیں ہوگا۔ باتیں پہنچ رہی ہیں؟ تو جب ایک بار بچے کو بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا کہ وہ جسم نہیں رکھتا، آنکھیں نہیں رکھتا، چہرہ نہیں رکھتا، ہاتھ نہیں رکھتا، اس کی زبان نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، یعنی کوئی جو بشریت کا پیکر ہے، اللہ ان اعضاء سے مبرہ ہے۔ لیکن وہی بچہ جب قرآن پڑھتا ہے اور قصہ نوح تک پہنچتا ہے تو اللہ کہتا ہے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ اب یہاں بچہ پریشان، کہا ہم نے تو یہ پڑھا کہ آنکھیں نہیں رکھتا، اور قرآن میں کہہ رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ کہا شروع میں ہمیں پڑھا دیا کہ جسم نہیں رکھتا، وہ جیسی سورہ صاد پر پہنچا تو اللہ نے کہا تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے ابلیس؟ میں نے تو آدم کو اپنے ایک نہیں دو ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب بچہ پھر پریشان کہ بھائی ہمیں تو پڑھایا گیا کہ وہ جسم نہیں رکھتا، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ پھر جب دیگر سورے پڑھے تو پتہ چلا کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟
تو اب یہاں بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں توحید پڑھائی گئی صفات سلبیہ اور ثبوتیہ، اس میں تو ہم نے کہا کہ اس کا جسم نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، مگر ہم کیا کریں؟ اچھا پھر اس سے زیادہ حیرت کی منزل یہ ہوتی ہے کہ جسم نہیں رکھتا، پھر آگے بڑھ کر کہنے لگا ناقۃ اللہ، اللہ کا ناقہ۔ اب بچہ کہتا ہے اللہ کا ناقہ، تو اللہ سوار کب ہوا ناقے پر؟ اچھا پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو ایک اور بحث آ گئی اور ایک اور جملہ آ گیا قرآن میں، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے؟ بچہ پھر پریشان ہو گیا، اللہ کا گھر یعنی اللہ کیا رہتا ہے وہاں پر؟ کبھی کسی نے دیکھا ہو اللہ کو؟ نہیں، اس لیے کہ جسم نہیں رکھتا۔ تو اگر یہ ساری باتیں آپ تک پہنچ گئی اور تمہید کامل ہونے جا رہی ہے تو ایک حدیث اور سن لیجئے، وہ عجیب حدیث ہے، شاید پہلی بار آپ کے حوالے ہو رہی ہو۔ حجر اسود تو آپ سبھی جانتے ہیں، حجر اسود وہ اہم پتھر کہ جو اب تک کعبے میں رکھا ہوا ہے، اور بڑا احترام ہے اس کا، اس لیے کہ مومنوں کو خوب پہچانتا ہے اور منافقوں کو بھی پہچانتا ہے۔ اور حدیثوں میں یہ ہے کہ جب مومن کو دیکھتا ہے تو اس پہ رحمت کی دعا کرتا ہے، اور جیسی کوئی دشمن علی آ جائے سامنے، آپ سلامت رہیے، اس کی تکذیب کرتا ہے۔ ساری باتیں حدیثوں میں لکھی ہے، مگر ایک روایت اہل سنت کی آپ کو میں عجیب سنانے جا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ تمہید ہے نا ذہنوں میں؟ اللہ کے ہاتھ، اللہ کے پیر، اللہ کیا چہرہ، اللہ کی آنکھیں، یہ سب کیا ہے؟ اب اس پہ حدیث سنیے۔ حدیث ہے ابن عباس سے، اور اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ استلم الحجر الاسود، سنو رسول اللہ سے نقل ہے، ابن عباس راوی ہیں، کہ استلم الحجر الاسود، حجر اسود کو بوسہ دو۔ اور استلام کا ایک ترجمہ چھونا بھی ہوتا ہے، ہاتھ لگانا یا بوسہ دینا۔ اب جملہ آپ کیسے سنیں گے حدیث کا؟ کہ استلم الحجر الاسود، حجر اسود کو چھو اور بوسہ دو۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، یہ زمین پہ اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے۔ حجر اسود کے لیے کہا کہ بھائی یہ زمین پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور اب جملہ سنیے کہ لِأَنَّهُ يَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، یہ زمین پر اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے۔ اور اب سنبھال لیں گے جملہ، کہا قد صافح اللہ بہا خلقہ، اللہ اسی کے ذریعے تو تمام مخلوق سے ہاتھ ملاتا ہے۔ یا علی، بات مشکل تو نہیں ہو رہی؟ اب یہاں تک کتابوں میں لکھ دیا کہ حجر اسود اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے، سیدھا ہاتھ ہے، اور جب تم اس کو بوسہ دیتے ہو یا اس پہ ہاتھ رکھتے ہو تو گویا اللہ تم سے مصافحہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب کتنی عجیب بات ہے، ماننے پہ آئے تو پتھر کو ید اللہ کہہ دے، اور کتابوں میں لکھ دے بھائی یہی معنی ہوگا نا، یمین اللہ یعنی ید اللہ، حجر اسود ید اللہ ہے، یعنی پتھر کو تو آپ ید اللہ مان لیں، علی کو مانتے ہوئے جانے کیوں موت آ جاتی ہے؟ اللہ صلی اللہ، بد تمہید ہو گئی، تمہید ہو گئی۔ یہ پوری تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں کسی کو گھبراہٹ نہ ہو۔ قرآن میں عین اللہ کا تصور ہے، قرآن میں ید اللہ کا تصور ہے، قرآن میں وجہ اللہ کا تصور ہے، قرآن میں بیت اللہ کا تصور ہے، قرآن میں ناقۃ اللہ کا تصور ہے، یہ ساری چیزیں قرآنی۔ اور جب حدیث میں دیکھا لسان اللہ، اذن اللہ، جنب اللہ، یہ ساری چیزیں ہو گئیں، تو اب کوئی مسلمان یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہاں آنکھیں ویسے ہی رکھتا ہے جیسے ہماری دو دو آنکھیں، ہاتھ ویسے رکھتا ہے جیسے ہمارے دو دو ہاتھ، یہ عقیدہ کم سے کم شیعوں کا تو نہیں ہے۔ تو بھیا
ان آیتوں کا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں تعویل. تعویل ہی ہوتی ہے نا. ید اللہ یعنی اللہ کی قدرت، عین اللہ یعنی اللہ کی قدرت. یہ سب نے لکھا کہ ادھر در حقیقت قدرت کی بات ہو رہی ہے. اچھا پھر ناقۃ اللہ میں کیا ہوگا اور بیت اللہ میں کیا ہوگا؟ تو ایک جملہ کہہ کے سب خاموش ہو جاتے. در حقیقت چیز کی عظمت بتانا چاہتا ہے. ہو گئی تمہید. یہ جتنی باتیں کر رہا ہے ناقۃ اللہ، بیت اللہ، یہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ چیز کی عظمت پتہ چلے. تو جب بیت اللہ کہہ کر کعبے کی عظمت بتائے اور ناقۃ اللہ کہہ کر ناقہ صالح کی عظمت بتائے، تو اب اگر کسی کو سار اللہ کہہ رہا ہو، آپ سلامت رہیے. آ گیا نا میں ٹکڑے پر. السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ، اے اللہ کے خون تجھ پہ سلام. دیکھیں میں نے ایک دم سے نہیں بولا اس لیے کہ گھبراہٹ ہو جاتی. پوری تمہید باندھی. جیسے اللہ کا ناقہ، اللہ کا گھر، اللہ کے ہاتھ، اللہ کی آنکھیں، اللہ کا چہرہ، ویسے ہی اللہ کا خون. تو اب اللہ کبھی ناکے پر بیٹھا تو نہیں، اللہ کبھی گھر میں آیا تو نہیں، مگر کہا بیت اللہ کا عظمت بتانی تھی. جانے حسین کے خون کی عظمت کس منزل پر ہے کہ اس نے حسین کے خون کی حرمت بتائی. یہ تو میرا خون ہے. کیا پاک و پاکیزہ خون ہوگا جسے سمجھانے کے لیے کہے کہ سار اللہ، یہ حسین کی لہو رگوں میں لہو خدا دوڑ رہا ہے. اگلا جملہ سن لیجئے، زیارت ہی کا ہے. جب کہا السلام علیکہ یا سار اللہ، اے اللہ کے خون تم پر سلام. اگلا جملہ کیا کہا؟ وابن سارہ، اور آپ کے بابا کا خون بھی اللہ کا خون ہے. حسین کا خون خدا کا خون، حسین کے بابا کا خون خدا کا خون. یعنی کتنا پاک لہو ہے ابو طالب کا جو علی کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور اللہ کا وابن سارہ ولی. اللہم صلی علی. اب یہاں ویسے ہی تعویل ہوگی جیسے ید اللہ کی تعویل، جیسے عین اللہ کی تعویل. ید اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ ویسے اللہ کے ہاتھ. اب ظاہر ہے لہو تو بدن میں ہوتا ہے، اور میں بتا چکا اللہ بدن رکھتا نہیں ہے. تو پھر سار اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی لہو کی عظمت بتائی. اتنا پاکیزہ لہو ہے. ہائے 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 ہائے، میں کیسے جملہ کہوں؟ اتنا پاکیزہ لہو کے نسبت دے اپنے سے. لہو بنتا ہے یا ماں کی جانب سے یا باپ کی جانب سے. اب بھائی میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا، آپ کو خود جلدی جلدی سمجھنا ہے. اس لیے کہ اولاد کی رگوں میں جو لہو دوڑتا ہے، یا وہ ماں کا حصہ ہے یا باپ کا حصہ. حسین کے لہو کی عظمت تو دیکھیے. سار اللہ وابن سارہ. تو پہلا معنی کیا؟ سار کا لہو. تو ترجمہ ہوگا اے اللہ کے خون، آپ پر سلام، اور اے اس کے بیٹے جو خود بھی اللہ کا خون ہے، وابن سارہ. اب یہاں معنی ختم نہیں ہوا. ایک معنی ہے خون. میں ذمہ داری سے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. دوسرا معنی سن لیجئے. دوسرا معنی اہل لغت نے سار کا کیا، سے الف را، سار کا کیا طلب الدم، خون کا مطالبہ کرنا. اب سمجھیے گا، زیارت عاشورہ ہے تو حدیث قدسی پڑھ چکے اس پہ تفصیل سے.
پرانی تقریریں دیکھ لیجئے گا جو نہیں تھے. وابنا سارہی کیا کہا؟ سار کا ایک مطلب ہے طلب الدم، یعنی خون کا مطالبہ کرنا، خون طلب کرنا، یا آپ کی زبانی میں خون بہا مانگنا یا خون بہا لینا. تو اب سار کا مطلب اگر خون بہا لینا ہے یا خون کا مطالبہ کرنا ہے تو اضافہ ہو رہا ہے اللہ کی طرف. سار اللہ یعنی ترجمہ ہوگا اے وہ جس کے لہو کا خون بہا خود خدا لے گا. یعنی حسین کے لہو کا طالب جو ہے وہ کوئی بندہ نہیں، خود خدا ہے. اور صرف حسین نہیں، علی کا بھی. بھائی یہ معرفت والی تقریر ہے اور اس کو صرف آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، ہر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. یہ زیارت پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کبھی ترجمہ تو پڑھو کہ پڑھ کیا رہے ہو. سار اللہ وابنا سارہی کا خون کا مطالبہ جس کے کرنے والا خدا ہے وہ حسین، جس کے بابا کے لہو کا مطالبہ یا خون بہا طلب کرنے والا خدا ہے وہ علی. ہاں اب آپ یہ کہیں کہ وہ جو مختار نے بدلہ لیا، ہزاروں کو قتل کیا، تو اس کا کیا کرے؟ وہ قتل کیا، بہت بڑا کام کیا، مختار نے واقعاً بہت بڑا کام کیا، مگر مختار کے بدلہ لینے سے اللہ کا بدلہ کب؟ بھائی اللہ نے تو ابھی بدلہ نہیں لیا نا، مختار نے لیا ہے. وہ تو وقتی صورتحال تھی، جو کام کیا اللہ بڑا اجر دے گا اور بڑا کرم ہے مختار پر. لیکن یہاں تو سار اللہ ہے حسین. کوئی کہ اتنے مار دیے مختار نے ہزاروں، ابھی بھی بدلہ پورا نہیں ہوا. تو میں ایک قصہ سنا دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. حضرت یحییٰ کو تو آپ جانتے ہوں گے، میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں بس، ظاہر ہے کہ تفصیلات میں گیا تو پوری تقریر وہیں ہو جائے گی. کیا ہوا تھا کہ جب یحییٰ کے دور کا بادشاہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے دور کا بادشاہ ہردوش نام ہے، بھائی مر گیا ہردوش کا، تو کہتے ہیں بھائی کی بیوی سے نکاح کر لیا، شادی کر لی. لیکن بھائی کی ایک بیٹی بھی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی. یہ عاشق ہو گیا اور اس نے چاہا کہ میں شادی کر لوں بھائی کی بیٹی سے. تو جب یہ بات پتہ چلی یحییٰ کو تو حضرت یحییٰ نے کہا یہ نکاح ہو نہیں سکتا، یہ شادی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ایک تو یہ کہ اس کی ماں تیرے عقد میں ہے، پہلی بات یہ کہ اس کی ماں جو ہے اس لڑکی کی وہ تیرے عقد میں ہے، یعنی وہ اس وقت تیری بیوی ہے، اور بیوی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا توریت کے مطابق. اور جہاں تک دوسرے رشتے کی بات ہے تو چونکہ تیری بھتیجی ہے، تیرا ہی لہو ہے، اس لیے تیرا عقد اس سے ہو نہیں سکتا. اب ماں بھی پریشان، بیٹی بھی پریشان، کہ جب تک یہ زندہ رہیں گے یہ کام تو ہوگا نہیں. کہ کریں کیا؟ المختصر یہ کہ منصوبہ بنایا یحییٰ کو قتل کر دو، اور دربار میں ایک سونے کا تشت منگوایا گیا اور یحییٰ کو گردن کو اس میں رکھ کر کاٹ دیا. کہتے ایک قطرہ لہو کا، میں تو سار اللہ سمجھا رہا ہوں، ایک لہو کا قطرہ زمین پہ گر گیا. اب وہ جو زمین پہ گرا نا، وہ کہتے ہیں کہ بار بار ابل رہا تھا، جوش مار رہا تھا. کئی برس بیت گئے، اس پہ مٹی ڈالتے رہے، کئی من مٹی ڈالی، مگر وہ مٹی کو چیرتا ہوا لہو باہر آ جاتا. یہ سار اللہ نہیں ہے. کہاں بیٹھے آپ تقریر سن رہے ہیں؟ یہ سار اللہ نہیں ہے، یہ تو بس خون ہے، یحییٰ کا خون ہے، نبی کا خون ہے، پاکیزہ خون ہے، مگر سار اللہ نہیں ہے. مٹی کو چیرتا ہوا اوپر آ جاتا. کہتے اتنا مٹی کو ڈالا گیا کہ پہاڑ بن گیا، یہاں تک کہ بخت نصر آ گیا. اب سب تو مر گئے، بادشاہ مر گیا، جس سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ مر گئی، جو بیوی تھی وہ مر گئی،
کئی برس بیت گئے، بخت نصر حملہ کرتے کرتے دنیا پر جب کر رہا تھا یہاں تک پہنچا۔ اب جو پہنچا تو دیکھا بڑا ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ کے اوپر ایک قطرہ ہے، قطرہ ایک قطرہ ہے لہو کا، جس پر لوگ آ کے مٹی ڈالتے ہیں کہ چھپ جائے، مگر قطرہ چھپتا نہیں ہے۔ تو بخت نصر نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ اس طرح ایک نبی تھا، اس کے لہو کا ایک قطرہ ہے، اور پوری داستان سنائی۔ کہا اچھا ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ جب تک قاتلوں کو قتل نہ کر دیا جائے تب تک یہ لہو ابلتا چلا جائے گا۔ تو سب نے پلٹ کے کہا ارے بھائی بہت عرصہ بیت گیا، جنہوں نے قتل کیا تھا وہ مر گئے۔ کہا نہیں قتل تو ابھی اور ہوں گے۔ کہا اب کنہیں قتل کرے گا؟ کہا وہ لوگ جو اس قتل سے راضی ہیں۔ یہ لہو جب تک خشک نہیں ہوگا، جب تک راضی رہنے والے قتل نہ ہو جائے۔ کہتے 70,000 لوگوں کو بخت نصر نے اسی ٹیلے پہ لا کر قتل کر دیا، مگر لہو تو ابھی بھی جوش مار رہا ہے، ابھی بھی ابل رہا ہے۔ تو کہا ابھی بھی کوئی نہ کوئی بچا ہے جو اس قتل سے راضی ہے۔ تو کہتے جب ڈھونڈا گیا تو گھر میں ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اس سے پوچھا تو بتا قتل یحییٰ کے بارے میں تیرا کیا مشورہ ہے اور کیا نظریہ ہے؟ کہ یحییٰ کو صحیح قتل کیا گیا۔ بخت نصر نے اب جو تلوار نکالی اور قتل کیا، لہو تھم گیا۔ اب جملہ سن لیجئے، کیسے سنیں گے؟ روایت کا ہے جب تک وہ بڑھیا زندہ تھی قتل نہیں ہوئی، لہو ابلتا رہا۔ روایت میں ہے جب مہدی تلوار چلائیں گے سب کو قتل کریں گے۔ کوئی پوچھے گا انہیں قتل کیوں کر رہے ہیں؟ کہ قتل حسین پہ راضی تھے۔ اور لکھا ہے جب تک بنی امیہ کی ایک بڑھیا بھی نہ چھوڑی جائے تب تک مہدی کی تلوار چلتی چلی جائے گی۔ تو کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہم صلی علی، بھائی باتیں پہنچ رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ قتل جاری رہے گا ایک خون کے بدلے میں۔ تو اگر غلط ہوتا تو اللہ بخت نصر پر عذاب نازل کر دیتا اور کہتا کیوں بھائی تو بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے؟ کہا یہ بے گناہ نہیں ہے، یہ بے گناہ نہیں ہے، یہ راضی ہیں۔ تو پتہ کیسے چلے کہ بھائی راضی کیسے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس عہد میں تو بڑا مشکل ہے۔ کہتے تو یہ ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں، یہی تو سب سے بڑی مشکل ہے کہ جہاں تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ جو ہم والے ہیں نا، ہم والے یہ بڑا معاملہ خراب کرتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ ہوگا کیا۔ تو امام کے لیے بھی یہ ہے کہ جب آئیں گے اتنا قتل عام ہوگا۔ تو کسی نے پوچھا قرآن کی آیت پڑھ کے، اللہ تو کہہ رہا ہے وَلَا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ نہیں ڈالے گا۔ پھر یہ مہدی سب کو قتل کیوں کریں گے؟ کہا اس لیے کہ اپنے آباء و اجداد کے کرتوت پہ راضی ہوں گے۔ چونکہ یہ راضی ہوں گے تو قتل ہو رہا ہے رضایت کی بنیاد پر۔ تو پتہ کیسے چلے یہ رضا کیا ہے؟ کہ رضا یہ ہے کہ اگر کوئی مشرق میں مارا جائے اور مغرب والے کو خبر ملے اور وہ اس پہ خوشی کا اظہار کرے اور رضا کا اظہار کرے تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے مل کے قتل کیا ہو۔ تو اب اس قتل سے بچنے کا ایک ہی تو طریقہ ہے، کیا؟ اظہار برات، اسی کو کہتے ہیں لعنت۔ اس لیے زیارت عاشورہ میں سارے اللہ کے بعد فوراً کا لعن اللہ امتنا سستا۔ کیسی لگ رہی ہے بھائی شرح زیارت عاشورہ کی؟ یعنی ایک قطرہ لہو کا حضرت یحییٰ کا ٹیلا بن گیا، ابلتا رہا۔ ہائے ہائے کیسے میں جملہ کہوں، اور بدلہ لیا مختار نے۔ میں کیسے کہوں اور آپ کیسے سنیں گے؟ حسین کے لہو کو بھی اللہ نے
باقی رکھا اس طرح کہ جیسے ہی عاشور کا دن آتا ہے لہو جوش مار کے بتاتا ہے ابھی بدلہ پورا نہیں ہوا، ابھی بدلہ پورا نہیں ہوا۔ سار اللہ، مطالبہ کرنے والا خود خدا، خون بہا لے گا خود خدا۔ ہاں، اور تیسرا معنی کیا ہے سار اللہ کا؟ تیسرا معنی یہ ہے جس کا قصاص باقی ہو، جس لہو کا قصاص باقی ہو۔ اب جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، امام عصر جب آئیں گے اور قاتلوں کو اور دشمنوں کو فی النار کہیں گے، کر دیں گے، بدلہ اس وقت بھی تمام نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب تک محشر میں خود خدا قاتلان حسین کو سزا نہیں دے گا۔ بھائی سنیے حدیثیں نہیں سنی؟ اور اس لیے اللہ اکبر کیا جملہ ہے کہ جب قاتلوں پر عذاب کی باری آئے گی تو اس سے پہلے مطالبہ کرنے والی خود حسین کی ماں ہوں گی اور کہیں گی پروردگار اب تو سیدہ کو دکھا دشمنان حسین کا انجام، اور اس وقت اس مطالبے پر خدا دکھائے گا۔ اب وہ کیا منظر ہوگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا طے ہے سار اللہ، سار اللہ۔ اچھا، اسی سے ایک جملہ اور نکلا ہے جو اب بہت غلط استعمال ہو رہا ہے، حالانکہ جملہ مخصوص ہے حسین سے۔ کیا؟ یا لسارت الحسین، جملہ سنا ہے نا آپ نے؟ آپ کو بتاؤں یہ جملہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ توابین نے لشکر جمع کیا، اب دیکھیے آتی ہیں باتیں تو پھر تفسیر ہوتی ہے، کھلتی ہے۔ آپ یہی سمجھتے ہو جو سلیمان بن سرد خزائی نے توابین کا لشکر جمع کیا تو وہاں یہ نعرہ لگا تھا، کیا؟ یا لسارت الحسین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اے حسین کے لہو کا بدلہ لینے والوں اٹھو، آغاز ہونے جا رہا ہے۔ لیکن یہ سلیمان بن سرد خزائی ہی کا جملہ نہیں ہے۔ بتاؤں یہ جملہ کس کا ہے؟ کیسے سنیں گے آپ؟ بتاؤں یہ جملہ کس کا ہے؟ توجہ، عجیب روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہتے وہ جو 70,000 ملائکہ عاشور کے دن حسین کے پاس آئے تھے، اللہ اکبر، اور کہا ہمیں اجازت دیجئے، حسین نے کہا نہیں، تم انہیں دیکھ سکتے ہو، یہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے، تو تم تلوار نہیں چلاؤ گے۔ کہا پھر ہم کریں گے کیا؟ کہا میرے قتل کے بعد انتظار کرنا۔ اب وہ 70,000 ملائکہ حسین کی قبر کا طواف کرتے رہتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں یا نصارت الحسین، یا نصارت الحسین، اور یہ پکار کسی غیر کو نہیں مہدی کو دے رہے۔ آپ سلامت رہیے، عجیب معرفت پہ تقریر ہو رہی ہے۔ یا لسارت الحسین، یہ ان فرشتوں کا جملہ ہے جو طواف کرتے جاتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہاں ہے وہ جو حسین کے قتل کا بدلہ لے گا، جو حسین کے قتل کا بدلہ لے گا۔ تو کچھ سمجھ آیا سار اللہ؟ اب جب زیارت پڑھے نا تو یاد رکھیے گا یہ لہو کتنا پاکیزہ ہے کہ پہلی نسبت خدا سے، دوسرا جتنا بدلہ لے لیا جائے دنیا میں جب تک خدا بدلہ نہ لے حسین کے لہو کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بس تقریر کے آخری جملے اس کے بعد کیا ہے؟ والوتر الموتور۔ اب میں اس پہ زیادہ رک نہیں سکتا۔ وتر الموتور کیا؟ یعنی وہ کہ جو اپنی اس انفرادیت میں تنہا اور یکتا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں آپ جملے کو سمجھے؟ ذرا سا جملے کا وزن اٹھائیے۔ دیکھیں بہت ترجمے کیے علماء نے، مگر میں ذمہ داری سے یہ ترجمہ کر رہا ہوں علماء ہی کو دیکھتے ہوئے۔ والوتر الموتور، وہ جو اپنے اس اسٹیٹس اور خاصیت میں تن و تنہا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، یعنی جس کے خون کا مطالبہ خدا کرے، یا وہ حسین یا حسین کے بابا علی نا، وابنا سارے ہی کی روح سے علی۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟
تھوڑا سا آپ لوگ بھی تو بولے نا بھائی. کیسے آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور؟ پھر کیا السلام علیک وعلی الارواح التی حلت بفنائک. بس آج تقریر یہاں پر رک رہی ہے. ایک حصہ آج سنا رہا ہوں, ایک حصہ کل سناؤں گا. سناؤں؟ سنیں گے آپ؟ بس ہو گئی تقریر. ایک حصہ آج سن لیجئے. سوال پہلے ترجمہ سن لیجئے. السلام علیک, حسین آپ پر سلام. وعلی الارواح, اور ان روحوں پہ سلام. حلت بفنائک, کہ جو آپ کے جوار میں. اللہ اکبر, ہائے 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 ہائے. السلام علیک وعلی الارواح التی حلت بفنائک. اے حسین آپ پر سلام, اور ان روحوں پہ سلام جو آپ کے جوار سے کہیں جاتی نہیں. ان روحوں پہ سلام کہ جو حسین کے جوار میں مقیم ہے, گویا حسین کے گرد طواف کر رہی ہے. وہ حسین سے جدا نہیں, حسین ان سے جدا نہیں. ایک نظریہ سن لیجئے, تفصیل سے کل عرض کریں گے کون سی روحیں ہیں. علماء کا ایک گروہ کہتا ہے یہ ان روحوں کو سلام ہے جو در حقیقت عاشور کے دن کربلا میں آئیں. کس کی روح ہے؟ ملائکہ کی روح ہے, انبیاء کی روح ہے, اولیاء کی روح ہے, صدیقین, مرسلین. ہاں کہتے ہیں یہ وہ ہے. مگر ایک گروہ کہتا ہے نہ بھائی نہ, یہ وہ نہیں ہے, بلکہ یہ وہ ہے جو حسین کے جوار میں یہاں بھی ہے اور وہاں بھی. ہو گئی تقریر. کل یہاں سے تقریر آگے بڑھ جائے گی. وعلی الارواح التی حلت بفنائک. کیسی لگ رہی ہے شرح آپ لوگوں کو؟ اب جب زیارت پڑھے نا تو ایک ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. حلت بفنائک, جو حسین کے جوار میں مقیم ہے. ایسے مقیم کہ جنہیں خود سید سجاد نے اپنے ہاتھوں سے حسین کے پہلو میں دفن کیا. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں, اور کیفیت کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ جب بنی اسد کی عورتوں نے یہ کہا کہ تم اگر نہیں جا رہے تو ہم جائیں گی, اور زہرا کے لال کو دفنا کر آئیں گے, مردوں کو غیرت آئی. اٹھے سب اور اپنے اپنے سامان کو لے کر چلے. مگر بڑی مشکل ہو رہی تھی. میں اریاں لفظ تو نہیں بول سکتا نا, آپ سمجھدار ہیں, سمجھ ہی گئے ہوں گے. بڑی مشکل ہو رہی تھی اس لیے کہ جسم کسی کا صحیح نہیں تھا, سالم جسم کسی کا نہیں تھا. کسی کے چند ٹکڑے کہیں پڑے تھے, کسی کے ٹکڑے کہیں پڑے تھے. اللہ اکبر. مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں مقتل کے جملے پڑھ سکوں, اس لیے کہ جب گھوڑوں کی ٹاپیں بدن پر لگی تھی, کتنے ہی جسم کے حصے تو گھوڑوں کی نالین سے آگے چلے گئے. کیا حالت ہوئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس وہ منزل تھی کہ ایک بار ابھی قبر کو کھود ہی رہے تھے کہ دور سے دیکھا کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے. ہو گئی تقریر. گھڑ سوار آ رہا ہے. جب وہ قریب بڑھا تو شاید بنی اسد والے سمجھے کہ ہم پر حملہ کرنے کوئی بڑھ رہا ہے. مگر جب وہ آگے بڑھا اور گھوڑے سے اترا, کہا گھبراؤ نہیں, میں وارث ہوں, وارث, ان لاشوں کا وارث آیا ہوں تاکہ تمہارے ساتھ لاشوں کو دفن کر سکوں. اللہ اکبر. ایسے میں انگشت امامت سے بتاتے جاتے یہ حبیب کا لاشا بکھرا پڑا ہے, یہ زہیر قین کا لاشا بکھرا پڑا. ارے یہ ٹکڑے میرے قاسم کے ہیں, یہ اون و محمد کی پسلیاں ہیں.
اللہ اللہ، ایک ایک شہزادے کی شناخت کرواتے جاتے، اور پھر وہ منزل آئی کہ اپنے ہاتھوں سے ایک گنج شہیدہ جو آج آپ زیارت کرتے ہیں اس میں سارے اصحاب و انصار کے لاشوں کو دفن کیا، اور جب حسین کے لاشے کو دفن کیا تو علماء یہی کہتے ہیں لاشا دفن کر کے ایک ذرا سا حصہ، میں نہیں پڑھ سکتا، حسین کے سینے اجرکم اللہ۔ آخری جملہ، جب حسین کی قبر بنا چکے تو اپنی انگوش سے ایک جملہ لکھا کہ ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا غریبا، یہ اس حسین کا لاشا ہے جسے پیاسا مارا گیا، جسے غربت میں مارا گیا۔ ایک بار قبا سے خاک جھاڑتے اٹھے، بنی اسد والوں نے کہا اب ہم جائیں، کہا نہیں ٹھہرو، ایک لاشا باقی ہے۔ آخری جملہ کہ بس ایک لاشا باقی ہے، کہ وہ نظر نہیں آ رہا، کہ فرات کے کنارے میرے چچا کا لاشا۔ ایک بار لاشے عباس پر آئے، ارے لاشا سالم نہ تھا، اس لیے کہ اشقیاء نے تلواروں سے عباس کے لاشے کے ٹکڑے کر دیے تھے، اپنے ہاتھوں سے اس طرح ٹکڑوں کو جمع کیا جیسے حسین قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کر رہے تھے۔ ایک بار جیسے ہی خاک کو جھاڑتے ہوئے لاشے عباس کو قبر کے حوالے کیا، بنی اسد والوں سے کہا اب ذرا دور چلے جاؤ، چچا سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ آخری جملہ، چچا سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ کہتے جیسی بنی اسد والے ہٹے، ایک بار عباس کی سوکھی ہوئی رگوں کا سید سجاد نے بوسہ لیا اور روکے کا چچا بازو کٹا کے نہر کے کنارے سو گئے۔ ارے کوفے میں پھوپھی کے سر پہ چادر لگ، سکینہ کو تماچے، یا عباس۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم حسین۔